آج ہم بات کریں گے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے تعلق سے جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا مقصد ہے کہ سلف، منہج سلف، اہل حدیث، مولانا مودودی، مودودیت یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو منسوب کی جاتی ہیں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے تعلق سے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے، دلی کے ایک مولانا ہے، ایک ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، اس کے ذمہ دار ہیں مولانا محمد رحمانی صاحب۔ تھوڑی زیادہ تلخ ہو رہی ہے لیکن حق جب ہے تو سامنے آنا چاہیے۔ 1980 میں غالباً عالم اسلام کے مشہور عالم دین ڈاکٹر وصی اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ امام حرم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے 1980 میں، یعنی یہ 1400 ہجری کا واقعہ ہے تقریباً، اور اسی سفر میں ان کو دارالسلام عمر آباد بھی جانا تھا۔ شیخ وصی اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ نے اپنا یہ واقعہ ابھی سال بھر پہلے مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر بیٹھ کر کے کسی کے سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے، جس کی ریکارڈنگ بعض حضرات کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم دارالسلام عمر آباد کے دروازے پر پہنچے امام حرم کو لے کر کے، تو کاکا خاندان کے لوگوں نے وہاں باقاعدہ ایک کتبہ بکرے کے چمڑے پر لکھ کر کے تیار کیا تھا استقبالیہ۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم ابنائے مودودی مولانا مودودی کے مسلک پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ 1980 کی بات ہے، جس پر امام حرم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو ہٹایا جائے تب میں جامعہ میں داخل ہوں گا۔ تو یہ تصور تو بہت پہلے آ چکا، یعنی 25 اور 45 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں شیخ وصی اللہ عباس صاحب جو کہ مکے میں ہیں ان کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ 1980 کی بات کیا ہے کہ ایک وفد آیا تھا، امام حرم آئے تھے جامعہ سلفیہ بنارس، اور ان کے ساتھ میں وصی اللہ عباس صاحب بھی تھے۔ جامعہ سلفیہ بنارس سے ان کا دورہ ہوا جامعہ دارالسلام عمر آباد بھی 1980 کی بات بتا رہے ہیں، اور اس وقت جو جامعہ کے ذمہ داران ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کا جو استقبالیہ پیش کیا اس پہ ایک عبارت لکھی، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ ہم ابنائے جامعہ مسلک مولانا مودودی پہ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں اس کی تصدیق شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی صاحب نے تصدیق خود کی ہے شیخ وصی اللہ عباس صاحب سے، اور شیخ وصی اللہ عباس صاحب نے اس کی پوری طریقے سے تردید کر دی ہے کہ اس طرح سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو کہ پیش آیا ہو یا ہم نے اس تعلق سے کسی بھی طرح کا کوئی بیان دیا ہو۔ تو یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی جو بات ہے ہوئی ہی نہیں ہے، اور اگر محمد رحمانی صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو سراسر غلط بیانی اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا کا حصہ ہے۔ ہم کو ان کی نیت کیا تھی، کس مقصد سے محمد رحمانی نے اس طرح کی بات کی، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا جو انداز تھا اور جو گفتگو کرنے کا جو طریقہ تھا وہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کا مقصد جامعہ دارالسلام عمر آباد کو بدنام کرنا ہے، کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد منہج سلف پہ یا سلفیت پہ نہیں ہے، اس کا جو جھکاؤ ہے، رجحان ہے، وہ جماعت اسلامی کی طرف ہے، مولانا مودودی کی طرف ہے، اور مولانا مودودی کا جو مسلک ہے وہ مسلک کی طرف ہے۔ ایک بات کی وضاحت میں یہاں پہ یہ بھی کروں گا کہ یہاں پہ جو کہا ہے محمد رحمانی نے مسلک مودودی، تو مسلک مودودی کوئی علیحدہ، کوئی الگ سے، کوئی سیپریٹ، کوئی انڈیویجول مسلک مولانا مودودی صاحب کا نہیں تھا کہ وہ اپنا کوئی الگ سے مسلک بنائے ہوں اور اس مسلک کی جو ہے ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہوں۔ وہ خود ایک دیندار شخص تھے اور دین کی نشر و اشاعت ان کی منشا تھی۔ ان کی جتنی تصانیف ہیں، جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ ان کی جو بھی سوچ تھی، فکر تھی، وہ یہ تھی کہ اسلام کا غلبہ ہو اس دنیا میں، اور اسلام ساری دنیا میں سرخرو ہو اور غالب ہو۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا اور ان کی ایک تحریک تھی۔ لیکن آپ یہ سوچئے، مولانا مودودی نے اپنی ایک مختصر سی زندگی میں ایک جماعت کھڑی کر دی، جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کا اس کے بہت سے باتوں سے ہم کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہم ایگری کریں گے، کچھ چیزوں میں نہیں ایگری کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم
مکمل طریقے سے جماعت اسلامی کو ریجیکٹ کر دیں اور ان کے جو بانیان ہیں یا ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے تعلق سے ہم اس طرح کی باتیں کریں. ہم کو وسطیت کی تعلیم دی گئی ہے, توازن برقرار رکھنا ہے. اگر آپ وسطیت پہ چلتے ہو, توازن برقرار رکھتے ہو تو چیزیں نارمل ہوتی ہیں, اور اگر آپ نے وسطیت کا راستہ چھوڑ دیا, توازن کا راستہ چھوڑ دیا, تو آپ وہاں پہ بھٹکنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس لیے محمد رحمانی صاحب, آپ ایک ادارہ لے کے بیٹھے ہو اور آپ جن کے فرزند ہو شیخ عبدالحمید رحمانی صاحب کے, وہ جمعیت کے بہت معتبر اور محترم شخصیت تھے, جماعت اہل حدیث کے, اور بہت ہی قدر و منزلت سے جماعت کے لوگ ان کو دیکھتے تھے. آپ جن کے فرزند ہو مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کے, کم سے کم ان کی جو وراثت ہے اس وراثت کو آپ اچھے سے سنبھالو. اگر آپ ان کی وراثت کو نہیں سنبھال سکتے ہو, یا ان کا جو نام ہے جماعت میں, یا جو قدر و منزلت ہے, جو ان کی پوزیشن جماعت میں ہے, وہ آپ ملیا میٹ مت کرو. آپ غلط بیانی کرتے ہو, لیکن اس سے جو ہے مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب جو کہ جمعیت کے کافی معتبر عالم تھے اور بڑی ہی باصلاحیت شخصیت تھی. یہ اور بات ہے کہ جماعت اہل حدیث نے ان کی صلاحیتوں کا فائدہ نہیں اٹھایا. ان کی صلاحیتوں سے اگر فائدہ جماعت اہل حدیث اٹھاتی, یا سلفی جو سلفیت کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں وہ لوگ اگر اٹھاتے, تو جماعت بہت اچھا کر سکتی تھی بر صغیر میں. عبدالحمید رحمانی صاحب صرف ایک عالم دین ہی نہیں تھے, ان کے تعلقات جو ہے حکومتی سطح پہ بھی اچھے خاصے تھے. یہاں میں کچھ چیزیں ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ عبدالحمید رحمانی صاحب جو تھے, اس وقت کی جو سرکاریں تھیں, جو دلی میں سرکاریں تھیں, ان کے بہت سارے منسٹروں سے, یہاں تک کہ پردھان منتری وغیرہ سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہوتے تھے. وہ ایک دیندار شخص ہونے کے ساتھ ساتھ جو حکومتیں تھیں ان سے بھی ان کی قربت تھی. یہ میں ذاتی مشاہدے سے ہی بتا رہا ہوں کہ عبدالحمید صاحب کی جو شخصیت تھی بڑی ہی محترم شخصیت تھی, بہت ہی عظیم شخصیت تھی. آپ ایسے شخص کے فرزند ہو اور آپ ایک ایسے ادارے کے بارے میں زبان کھولتے ہو اور ایسی غلط بیانی کرتے ہو کہ دلی تکلیف ہوتی ہے. اس طرح کی غلط بیانی کر کے آپ کا کیا مقصد ہے, آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آپ بھی ایک ادارے کے ذمہ دار ہو. جامعہ دارالسلام عمر آباد 100 سال قدیم ادارہ ہے. وہ ادارہ جب قائم ہوا تو اس وقت آپ کے ادارے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, اور جنوب میں, ساؤتھ میں جامعہ دارالسلام عمر آباد جو کام کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ, وہ کام شاید شمال کے ادارے نہ کر پائیں. یہاں ایک چیز اور میں وضاحت کروں, جامعہ دارالسلام کا جو منہج ہے, جو وسطیت اور توازن کو برقرار رکھنا ہے, تو وسطیت اور توازن پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ کو وسطیت پہ قائم رہنا ہے اور توازن برقرار رکھنا ہے. اور ایک جو سب سے بڑی اچھی بات یہاں پہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا برادران وطن, ہمارے ہندوستان کے جو ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہونا چاہیے. ہم کو ہمارے برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنانا چاہیے, تاکہ جو اسلام فوبیا ہے یا اسلام کے تعلق سے جو غلط باتیں سماج میں جا رہی ہیں, اگر ہم برادران وطن سے اپنے تعلقات اچھے رکھیں گے, ان سے قریب ہوں گے اور ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے, تو جو غلط فہمیاں ہیں, بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی. محمد رحمانی صاحب, آپ بھی ایک عالم دین ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی سنی سنائی بات ہے تو بغیر تصدیق کیے ہوئے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ایک چیز اور کہا کہ 1 سال پہلے وسیع اللہ عباس صاحب نے اس طرح کی بات کہی تھی, اور اگر آپ کے پاس میں ہے اس کا ثبوت تو آپ اسے پیش کریے. اگر ویڈیو ہو یا آڈیو ہو تو آپ اسے پیش کیجئے, تاکہ اس کی جو ہے وضاحت ہو جائے, اس کی صراحت ہو جائے, اس کی تصدیق ہو جائے. اور اگر آپ کسی طرح کا کوئی آڈیو ویڈیو نہیں پیش کر سکتے ہیں تو براہ کرم شیخ وسیع اللہ عباس صاحب جیسی جو شخصیت ہے, ایسی شخصیت کو بھی مجروح مت کریے. اور شیخ انیس الرحمن عمری مدنی صاحب نے ڈائریکٹ وسیع اللہ عباس سے بات کیا, اور بات کرنے کے بعد انہوں نے اس کی تصدیق کر لی ہے. اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کہی ہی نہیں ہے, اور نہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہی ہے. اور آپ نے 1980 کی بات بتائی. 1980 کا جو معاملہ ہے, 1980 میں آپ کو ایک بات یہاں پہ اور ایڈ کروں گا, وضاحت کروں گا کہ 1980 میں ہندوستان میں موبائل تھا ہی نہیں. 1980 میں ہندوستان میں موبائل نہیں تھا کہ کوئی آدمی اس کا ویڈیو بنا لے, آڈیو بنا لے, تھا ہی نہیں. موبائل جو آیا ہے 31 جولائی 1995, 31 جولائی 1995 کو موبائل ہندوستان میں آیا ہے. اور پہلی مرتبہ جو بات ہوئی ہے 31 جولائی 1995, پہلا جو موبائل کال ہوا ہے کولکتہ کے ویسٹ بنگال کے چیف منسٹر تھے جیوتی بسو صاحب. جیوتی بسو صاحب نے کولکتہ سے فون کیا تھا اس وقت کے جو ٹیلی کام منسٹر تھے سکھرام کو. جو پہلی بات ہوئی تھی کولکتہ سے جیوتی بسو نے کال کیا تھا, جو کہ کولکتہ کے سی ایم تھے.
सुखराम को किया था, जो कि केंद्र में, और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ये 95 में मोबाइल आया, और जो पहला कॉल किया गया था मोबाइल से वो नोकिया का हैंडसेट था, वो काफी महंगा हैंडसेट था, और जो कॉलिंग थी उस वक्त 8 रुपया 40 पैसा 1 मिनट कॉलिंग का रेट था। यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो 8 रुपया 40 पैसा 1 मिनट का कॉल का लगता था, इतना महंगा था। आप 80 की बात कर रहे हो और मोबाइल आया है 95 में, 31 जुलाई को जो पहला कॉल हुआ 31 जुलाई 95 को, ज्योति बसु साहब और सुखराम जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे उनकी, कोलकाता से दिल्ली। यहाँ मेरा वजाहत करने का मकसद ये था कि अगर ऑडियो या वीडियो की बात अगर आप कर रहे हैं कि वसीउल्लाह साहब से जो बात हुई है उसका ऑडियो क्लिप कुछ लोगों के पास में है, ठीक है, अगर लेटेस्ट का है तो फिर आप दे दीजिए। अगर लेटेस्ट का है, साल 2 साल पहले की बात है, अगर वीडियो ऑडियो क्लिप है तो आप उसे आम कर दीजिए ताकि उसकी सच्चाई सामने आ जाए। और अगर साल 2 साल पहले की बात नहीं है, अगर आप कहते हैं 1980 की बात है, तो मैं यहाँ पे क्लियर और वाजे कर दूं कि 1980 में मोबाइल था ही नहीं इंडिया में। तो यहाँ पे ये बात की तरदीद हो जाती है कि आपका बयान सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। बराहे करम आप इस तरह की बातें मत कीजिए। आप एक इदारे के जिम्मेदार शख्स हैं। अगर आप किसी तरह की गलत बयानी से काम लेते हैं तो सिर्फ आपकी ही शख्सियत मजरूह नहीं होती है, आप जिस इदारे से मुताल्लुक रखते हैं उस इदारे की हैसियत भी मजरूह होती है। तो बराहे करम आप, अगर आपका कुछ खुफिया एजेंडा है तो आप बताइए, खुलकर बताइए, और अगर आपका कुछ ऐसा मकसद है या मंशा है तो आप खुल के बताइए कि आप जामिया दारुस्सलाम को टारगेट क्यों करते हैं। जामिया दारुस्सलाम के ताल्लुक से एक बात जो सबसे बेहतरीन है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मदरसे हैं, चाहे छोटे मदरसे हों या बड़े मदरसे हों, कहीं पे भी नौ मुस्लिमों की, जो नौ मुस्लिम होते हैं, उनकी तालीम और तरबियत का कोई इंतजाम नहीं है। जामिया दारुस्सलाम उमराबाद एक वाहिद इदारा है हिंदुस्तान का कि जहाँ पे नौ मुस्लिमों के लिए तालीम का, तरबियत का बंदोबस्त है, उनके लिए बाकायदा एक शोबा ही है जहाँ पे नौ मुस्लिमों को तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है। और एक खास पैगाम, एक बात मैं वजाहत करूँ, एक मरतबा मेरा बेंगलुरु जाने का इत्तेफाक हुआ और हमारे कुछ दोस्त भी हमारे साथ में थे। अभी जो जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के प्रिंसिपल हैं मुफ्ती कलीमुल्लाह उमरी मदनी साहब, वो थे, और वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं मोहम्मद इलियास कदरी साहब, और हमारे एक दोस्त हैं वहीं के, तमिलनाडु के ही हैं, सैयद मोहिद्दीन हुसैनी। हम तीनों बेंगलुरु गए हुए थे और हम्माद साहब, अबुल बयान हम्माद साहब, उनसे मुलाकात बेंगलुरु में हुई। उन्होंने दुआ सलाम हुआ, हाल चाल हुई। उसके बाद जो पहला वर्ड था मौलाना अबुल बयान हम्माद साहब का, जो उन्होंने पूछा कि आपके ताल्लुकात बिरादराने वतन के साथ कैसे हैं। ये है जामिया की सोच और वहाँ के जो असातिज़ा थे उनकी सोच कि बिरादराने वतन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कहने में तो छोटी लग रही, लेकिन सोचो तो बहुत बड़ी बात है कि अबुल बयान हम्माद साहब ने कहा कि आपके ताल्लुकात बिरादराने वतन के साथ कैसे हैं। आप बिरादराने वतन को करीब कीजिए और दावत उन तक पहुँचाइए। वो मदऊ हैं, हमको दावत पहुँचाना है, हमारे बिरादराने वतन तक इस्लाम की दावत पहुँचाना है। हमको यहाँ बकवासबाजी करना ही नहीं है, या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको लेकर कोई इश्यू बनाना ही नहीं है। बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है और दरखास्त है, अपील है कि मोहम्मद रहमानी साहब, आप इस तरह की जो बयानबाजी है इसको करने से आप बचिए। ये आपके लिए और आपके इदारे के लिए बेहतर होगा। और अगर आप इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो आपका भी जो एतबार है, आपकी जो शख्सियत है वो भी मजरूह होगी और आपका जो इदारा है उसका भी वक़ार मजरूह होगा। बराए करम इस तरह की चीज़ों से आप बचिए। इस हवाले से कुरान और हदीस की बहुत से हवाले दिए जा सकते हैं कि अगर कोई खबर आपके पास में आए तो पहले आप उसे तहकीक कर लो, तफ्तीश कर लो, और इस तरह की बहुत सारी हैं। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे कुरान और हदीस को कोट करना नहीं है। एक आम बात मुझे कहना है कि आप एक आलिम दीन हो, कुरान और हदीस की जो तालीम है इस ताल्लुक से इन्ना बाज़ा ज़न्न, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप खुतबों में, तकरीरों में, जलसों में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहते हैं, लेकिन आप खुद अगर जो है गलत ख्याल या गलत सोच किसी अदारे के ताल्लुक से रखते हैं तो आप बताइए, आप भी उसी ज़िम्न में आते हैं, इन्ना बाज़ा ज़न्न इस्मुन। तो आप सोचिए कि आपकी जो सोच है वो क्या है, कहाँ ले जाती है। तो बराए मेहरबानी इस तरह की चीज़ें मत कहिए, और इस तरह की चीज़ें कहने से आप, ये नहीं कि आप जो है जमात इस्लामी को नीचा दिखा देंगे, अहले हदीसों को ऊपर कर देंगे। मैं एक चीज़ और भी अक्सर कहता हूँ लोगों से कि जो जमात इस्लामी है, हमको उनकी बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनका जो इस्लाम जो है, इस्लाम के जो दावत का मैदान है बड़ा वसी है, छोटा मैदान नहीं है, बड़ा वसी है, बहुत सारे शोबे हैं।
اگر کوئی دینی شعبے میں کام کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی دعوتی شعبے میں کام کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی تبلیغ کے شعبے میں کام کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی دین کے نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی سیاست کر رہا ہے اور سیاسی طور پہ، پولیٹیکل طور پہ اگر اسلام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے سیاست کے میدان میں یا حکومتی سطح پہ اسلام کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ اسلام سیاسی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، تو سیاست بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کو اسلامی حکومت بنانا ہے یا ہم کو اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، تو اس طرح کے جو NGO ہوتے ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ اگر آپ اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کوشش کریے، اس کے لیے جو بھی چیزیں ہوتے ہیں آپ کرتے رہیے، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کو فریڈم ہے، آپ کو فریڈم آف اسپیچ ہے، آرٹیکل 21 آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ کو فریڈم آف اسپیچ، آپ جو کہنا ہے آپ کہیے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے کہیے۔ قانون بہت ساری چیزوں کی، آپ کو اپنے دھرم کی ایک نشر و اشاعت کی اجازت دیتا ہے، آپ اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کیجیے۔ تو دین کا جو شعبہ ہے یہ مطلب ایسا بند نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سا شعبہ ہے، بڑا وسیع اس کا شعبہ ہے، اور اس شعبے کے اندر ایک فرد یا ایک جماعت یا ایک تنظیم یا ایک NGO کا کام نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں کر لیں۔ اگر مختلف تنظیمیں، مختلف NGO، مختلف جماعتیں اور مختلف لوگ الگ الگ مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ان کے پیر کھینچنے کی یا ان پہ تنقید کرنے کی یا ان کو ضرورت سے زیادہ بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ انہی باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی بے شرمی والی حرکت اور غلط بیانی سے کام آپ نہیں لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔